رکھا آمین کے اوپر. تو یہ طریقہ ہے مسنون جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. اور اس میں بالخصوص یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک موقع ہے. اس میں کوئی حرکت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو جس سے تکبر یا رعونت کی بدبو آئے، دوسرا کہ جس سے کسی طرح کا کوئی احتجاج کیا جا رہا ہو یا کوئی مظاہرہ کیا جا رہا ہو. ایسی کوئی صورتحال نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور نماز سراسر سراپا نیاز اور عاجزی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اب اس طرح کا کچھ رواج بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں بھی موجود ہوں آمین کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یا بطور احتجاج یا بطور مظاہرہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس عمل کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا خفض بها صوته، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو اس وقت نماز کے اندر پست رکھا. اگرچہ نماز کے علاوہ ہم دعا مانگتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مقام جو ہے اس کو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی روایت کیا ہے. اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہ لفظ اپنی حاضری لگوانے کے لیے بول رہا ہوگا یا کسی مظاہرہ یا احتجاج کی نیت سے، تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی. چونکہ اگر کسی کو جواب دینے کے لیے نماز میں سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی نے چھینک ماری اور جواب کی نیت سے آپ نے اس کے لیے الحمدللہ کہہ دیا، یرحمک اللہ کہہ دیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی جو شخص کسی مسجد میں آ کر صرف اس نیت سے آمین بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری موجودگی کا پتہ چلے یا میری رائے کا پتہ چل جائے یا میرے موقف کا اظہار ہو جائے یا میں کسی کو اس سے جواب دے رہا ہوں یا کوئی مظاہرہ کر رہا ہوں، تو یہ قطع نظر اس کے کہ یہ وہ اللہ کے دربار میں حاضری بنتی، یہ اس سے ایک ایسا عمل سامنے آ جائے گا کہ جس وجہ سے نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ سارا عمل رائیگاں چلا جائے گا. نماز کے اندر جلسہ استراحت بھی نہیں ہے. نماز ایک مسلسل عبادت ہے، اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اس کا کچھ وقت آرام کے لیے مختص کر لیا جائے. تو استراحت کا جلسہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے. استراحت کے جلسے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی میں حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. استراحت کا جلسہ یہ ہے کہ ایک رکعت کا پہلی رکعت جب پڑھی، دوسرا سجدہ جب مکمل ہو گیا تو دوسرے سجدے کے بعد براہ راست نہ اٹھنا، بلکہ ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوں بیٹھ جانا جس طرح کے تشہد میں کے لیے قاعدہ کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ بیٹھ کر پھر اٹھنا، یہ جو بیٹھنا ہے پہلی رکعت کے بعد، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، آرام کے لیے بیٹھ جانا. طریقہ یہ ہے کہ جو ہی سجدے سے سر اٹھایا، ابھی قدموں کی انگلیاں اسی طرح تھیں، تو انہی قدموں کی انگلیوں کے بل ہی وہیں سے سیدھا اوپر اٹھ جائے، اور اس طرح نہ کرے کہ دایاں قدم جو ہے وہ کھڑا ہو اور بائیں کو بچھا کے اوپر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے. جو انداز قاعدے میں ہوتا ہے دو رکعت کے بعد، پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد، ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور براہ راست سیدھا قدموں کی انگلیوں سے ہی جس طرح کے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی انداز میں پھر آپ اوپر اٹھ جانا چاہیے، اور قاعدے والا انداز پہلی یا تیسری رکعت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 288. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہد فی الصلاۃ علی صدور قدمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قدموں کے اگلے حصے پر ہی اٹھ جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگلے حصے کا تب مطلب بنے گا جب سجدے کے بعد براہ راست اٹھا جائے. اگر قدم بچھا لیا جائے تو یہ صدور قدمین نہیں بنے گا، پھر تو قدم کے تلوے کے ذریعے سے پھر اٹھا جا رہا ہے، اس کو بچھا کے. اور پھر صدور قدمین کا مطلب یہ ہے کہ یوں قدم لگے ہوئے تھے سجدہ میں، تو بنتے نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا
اٹھتا اٹھتا پہلے اس نے ہاتھ اٹھائے، پھر وہ گھٹنوں پہ رکھے اور اس طرح پھر گھٹنے اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا. تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سجدہ کرنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، جس طرح آج ہم اسی ابتدا میں پڑھتے ہیں اور جلسہ استراحت نہیں کرتے. پہلی رکعت کے بعد بھی نہیں جلسہ، دوسری رکعت کے بعد، تیسری کے بعد بھی نہیں، دوسری کے بعد قعدہ ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد ہوتا ہے. یہ پہلی اور تیسری کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہیں فرمایا اور اسی طرح آپ صدور قدمین پر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں. اس سلسلہ میں بھی میرا رسالہ جلسہ استراحت کی حیثیت کے بارے میں چھپا ہوا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. نماز کے اندر ہر وہ طریقہ ہے کہ جس میں ادب ہو اور آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز مقام آرام نہیں، یہ اللہ کے دربار میں خدمت کا مقام ہے. تو نماز پڑھتے پڑھتے بندے کو آرام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، السنن الکبریٰ للبہقی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ عمل موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر اور السنن الکبریٰ للبہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر تفصیل سے موجود ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز کے اندر جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. جس وقت رکعت ادا ہوتی تو رکعت کی ادائیگی کے بعد براہ راست اگلی رکعت کی طرف کھڑے ہو جاتے اور درمیان میں پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نماز کے اندر قیام کرتے وقت جو بندے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دور سے کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ کسی بہت بڑے دربار میں حاضر ہے، اور اس سے غفلت یا سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کھڑے ہونے کا ایسا انداز ہو کہ جس سے ایک بندہ تکبر کا اظہار کر رہا ہو. جس وقت ٹانگوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ انداز تکبر سے کھڑے ہونے کا ہے، خشوع کا انداز نہیں. اپنے عرف میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ جس آدمی نے اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں وہ انداز کوئی ادب کا انداز نہیں ہے. اس واسطے تمام صلحاء اور عفاء امت نے ہمیشہ اپنی کتب میں اسی طریقے کو لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے اس انداز میں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ وہ 1 بالشت کا ہو جائے، مناسب سا کہ کھڑا ہونا بھی آسان ہو. بالکل قدم جوڑے گا تو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اور اگر اتنے پھیلا دے گا تو پھر اس میں بے ادبی کا پہلو سامنے آ جائے گا اور نمازیوں کو تنگ کرنے والی بات ہوگی کہ جس وقت یہ پتا چلے گا کہ شاید مقصود زیادہ وجہ کو گھیرنا ہے اور احاطہ کرنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری مقصود نہیں ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہے. تو اس عمل سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے. نماز پڑھتے وقت مناسب سا جو دو درمیان میں خلا ہے قدموں کے وہ رکھ کر اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کندھوں کے لحاظ سے اپنی صفوں کو درست کیا جائے. یہ جو لوگوں نے بعض طریقہ اختراع کر رکھا ہے کہ قدموں کے قدم چڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ والے کی نماز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. کندھوں کے لحاظ سے اپنے کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو جائے، مناسب سا طریقہ درمیان میں قدموں کے رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضری دیں، اور اس انداز میں کہ خشوع ٹپک رہا ہو اور دل کی عاجزی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو. یوں نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ شاید یہ مقام نماز یہ خارش کرنے کا مقام ہے اور انسان کو سارے دن بھر کی خارش اسی وقت ہی ہوتی ہے جب نماز پڑھی جا رہی ہو. اب کچھ لوگوں کی نماز سے یہ تاثر جھلک رہا ہے، اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ سروے کرنے لگ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمانوں کو جب نماز پڑھنی ہو تو خارش ساری اسی وقت ہوتی ہے، کبھی داڑھی میں، کبھی سر میں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو عاجزی، خشوع اور خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے. اتنے بڑے جلال کے سامنے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسی دائیں بائیں حرکتیں کرتا پھرے اور آگے پیچھے، اور پھر اٹھنے بیٹھنے میں وہ جمپ لگا کے کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے اور وہ معاذ اللہ کھلاڑیوں کی طرح محسوس ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی عاجز بندے کی شان نہیں ہے. اس انداز میں عاجزی کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرا کوئی معنی مترشح نہ ہو رہا ہو اور کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت اس سے صادر نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو کر کے نماز میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. جب بھی وضو
वुजू करके नमाज के लिए आते थे तो चेहरे का रंग जर्द हो जाता था। एक दिन लोगों ने पूछ लिया कि इमाम हसन वजह क्या है, क्या वुजू के बाद कोई आपको दर्द होता है या वुजू के बाद कोई मर्ज लायक हो जाता है कि जब भी वुजू करके फारिग होते हो तो